بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والا بوئنگ 747 جس پر 300 مسافر سوار تھے، اسلام آباد پہنچنے سے چند منٹ پہلے ایک خوفناک ڈیڈلی پوزیشن میں آ گیا۔ صرف 3900 فٹ کی بلندی پر فلائی کرتے ہوئے اس جہاز کا رخ مری کے پہاڑوں کی طرف تھا اور اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو چکا تھا۔ اگلے 4 منٹ کے بعد یہ جہاز مری کے پہاڑوں سے ٹکرانے والا تھا۔ آج میں آپ کو اسلام آباد ریڈار پر اپنی ڈیوٹی کے دوران ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح کاکپٹ میں ہونے والی ایک چھوٹی سی غلطی اس ٹھیک ٹھاک جہاز کو ایسی خطرناک پوزیشن میں لے آئی کہ اگلے چند منٹوں میں یہ جہاز ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے والا تھا۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی امید میں تھے، جبکہ ان کا جہاز مری کے پہاڑوں سے ٹکرانے چلا تھا اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ کا ہے۔ اس روز میری مارننگ ڈیوٹی تھی اور اتوار کا دن تھا۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز نے جب اوور ہیڈ لاہور کراس کیا تو جہلم سے 20 میل پہلے میرے کنٹرول میں آ گئی۔ اس فلائٹ پر بوئنگ 747 جہاز تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس جہاز پر صرف سینئر ترین فلائٹ کرو ہی ہوتا ہے جنہیں ہزاروں گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس ہونے کے بعد اس جہاز کی کیپٹن شپ ملتی ہے۔ جہلم کی طرف سے اسلام آباد آنے والے ایئر روٹ پر آنے والی فلائٹس کو اگر کوئی ڈیلے نہیں ہوتی ہے تو انہیں ایک ہیڈنگ 360 ڈگریز دی جاتی ہے۔ اس جگہ جہاز رائٹ ٹرن کرتا ہے اور اس کا رخ اسلام آباد کے جنوب مشرق کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ جہاز اس ہیڈنگ پر تقریباً 40 نوٹیکل مائلز فلائی کرنے کے بعد اسلام آباد سے 10 نوٹیکل مائلز ساؤتھ ایسٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس جگہ اس جہاز کا فلائٹ پاتھ ایک پروہیبٹڈ ایریا کی باؤنڈری کو آلموسٹ ٹچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس پوزیشن پر مینڈیٹری لیفٹ ٹرن ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے مل جاتا ہے، جس پر پائلٹ کو ہر صورت میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیفٹ ٹرن کرتے ہی اسے اسلام آباد کے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کا سینٹرل لائن کا سگنل، جسے ہم لوکلائزر کہتے ہیں، ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جہاز اسے 8 میل پر انٹرسیپٹ کرتا ہوا بآسانی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتا ہے۔ لیفٹ ٹرن کرنے والی پوزیشن پر پائلٹ پہلے ہی کوشش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد وہ اس پروہیبٹڈ ایریا میں داخل ہونے والا ہے جہاں اسے داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس پروہیبٹڈ ایریا کے سینسٹیو لوکیشن پر کسی بھی ٹارگٹ کو شوٹ ڈاؤن تک کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو۔ اگر میں آپ کو اس جگہ کا نام ہی صرف بتا دوں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی جہاز کنٹرولر یا پائلٹ کی غلطی سے اس ایریا کی باؤنڈری لائن کو کراس کر کے اندر چلا گیا تو نوکری تو ویسے ہی خطرے میں ہے، دوسری باتوں کے علاوہ۔ یہاں پر پروسیجر میں ان بلٹ ایک سیفٹی فیچر ہے کہ اگر یہ جہاز اپنی ہیڈنگ چینج نہیں کرتا تو اس ایریا میں انٹر ہونے کے فوراً بعد اسے اسلام آباد کا لوکلائزر ملے گا اور اسے ہر صورت میں اس کو انٹرسیپٹ کر کے لیفٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جہاز اس لوکلائزر کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے پروہیبٹڈ ایریا کا خطرناک ترین علاقہ اور پھر مری کے بلند پہاڑ ہیں۔ جب PIA کا یہ 747 اسلام آباد سے 10 نوٹیکل مائلز ساؤتھ ایسٹ میں پہنچا تو میں نے اسے لیفٹ ٹرن کی کال دی۔ پاکستان 303 لیفٹ ہیڈنگ 340 کلیٹ فرالس رن وے 30۔ پائلٹ نے مجھے اس کال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری دفعہ یہ کال دی، اس دفعہ بھی مجھے جواب نہ آیا۔ اس وقت جہاز آلریڈی پروہیبٹڈ ایریا کی باؤنڈری کو ٹچ کر رہا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ امریکہ کا 9/11 کا واقعہ تازہ ہوا تھا۔ ہم سب اور ایئر ڈیفنس کتنے الرٹ ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جہاز پروہیبٹڈ ایریا میں انٹر ہو چکا تھا اور دوسری لائن آف ڈیفنس یعنی لوکلائزر کے قریب پہنچ رہا تھا۔ یہاں سے اسے ہر حال میں آٹومیٹیکلی لیفٹ ٹرن کر جانا تھا۔ اس دوران میں 2-3 کالز اور کر چکا تھا۔ اس وقت ایئر ڈیفنس سے مجھے فون آ چکا تھا کہ یہ کون سا جہاز ہے اور اسے فوراً ایریا سے ویکیٹ کروائیں۔ میں نے فوراً کلیئرٹی اور سیفٹی کی خاطر ایئر ڈیفنس کو یہ بتایا کہ یہ PIA کی کنٹرولڈ فلائٹ ہے جو میرے کنٹرول میں ہے اور اس پر 300 پیسنجر سوار ہیں۔ ہو سکتا ہے جہاز کا کمیونیکیشن فیلئر ہو گیا ہو اور پائلٹ ٹرن کرنے کی میری انسٹرکشن نہ سن سکا ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس جہاز کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکوں۔ میں نے اپنے ریڈار اسکوپ پر آبزرو کیا کہ جہاز لوکلائزر لائن بھی کراس کر گیا۔ اب میرے لیے سچویشن بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ میرے 2 فوری خدشات تھے۔ یہ جہاز 9/11 کی طرح ہائی جیک تو نہیں ہو چکا اور اس کی منزل کیا پروہیبٹڈ ایریا کا سینسٹیو ایریا ہے،
یا پھر مری کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کا ارادہ ہے؟ دونوں صورتیں ریڈ الرٹ تھیں اور وقت بہت کم تھا۔ اس وقت اس جہاز کا لیول صرف 3900 فٹ تھا اور مری فٹ ہلز شروع ہونے میں صرف 1.5 منٹ کا فلائنگ ٹائم رہ گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے اپنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پر عمل کرنا شروع کیا اور دوسرے جہازوں کو کہہ کر کال کروائی اور ایمرجنسی فریکوینسی پر بھی کال کر لی۔ ہر پائلٹ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی فریکوینسی مانیٹر کریں اور اگر کوئی کال ریسیو کریں تو فوراً رسپونڈ کریں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میری SOP کے مطابق ایک کوشش یہ بھی تھی کہ میں نیکسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ کو کہہ کر اس جہاز کو کال کرواؤں، شاید جہاز ان کے پاس غلطی سے چینج کر گیا ہو۔ میں نے اسلام آباد کنٹرول ٹاور کو کہہ کر اس جہاز کو کال کروایا تو یہ جہاز فوراً اس کی فریکوینسی پر بول پڑا۔ ٹاور نے اس سے ارجنٹلی ریڈار فریکوینسی پر چینج کرنے کو کہا اور اسے بتایا کہ وہ اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی جہاز میری فریکوینسی پر بولا، میں نے پہلی ہی کال میں اسے لیفٹ ٹرن ہیڈنگ 270 دی۔ یہ ہیڈنگ اس کو فوری طور پر اس ایریا سے باہر نکلنے کے لیے چاہیے تھی۔ اس وقت پائلٹ نے اپنی پوزیشن سیو کرنے کے لیے مجھ سے آرگومنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے اور وائرلیس پر یہ ریکارڈ کروانے کے لیے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، پلیز نو آرگومنٹ آن RT، follow instructions and we will discuss after landing. You are inside danger area ... اب پائلٹ بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو گیا ہے اور میری انسٹرکشنز کو فالو کرتا رہا۔ صرف 1 منٹ کی دوری سے الحمدللہ یہ جہاز خوفناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا۔ جہاز پارک ہوتے ہی پائلٹ ٹیلی فون پر آ گیا اور آتے ہی مجھے سب سے پہلے سوری کہا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ وہ ریڈار پر آ کر مجھ سے پرسنلی ملنا چاہتا ہے تاکہ ایکسپلین کر سکے کہ کیا ہوا تھا۔ میں بھی جاننا چاہتا تھا کیونکہ ابھی میں نے وائلیشن رپورٹ لکھنی تھی۔ تھوڑی دیر میں دونوں پائلٹس یونیفارم میں PIA کی کرو ٹرانسپورٹ میں ریڈار پہنچ گئے۔ مجھے گارڈ روم سے اطلاع ملی کہ 2 پائلٹس مجھے ملنے آئے ہیں۔ میری اجازت پر انہیں آپس روم لایا گیا۔ ان کے ریڈار پہنچنے سے پہلے ہی میں نے ریڈار کی سٹینڈ بائی سکوپ پر ان کی فلائٹ کا ریپلے ریڈی کروا دیا تھا۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ ریپلے پر دکھایا اور اپنے تمام خدشات سے آگاہ کیا تو پائلٹ کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر پائلٹ نے مجھے جو کچھ سنایا وہ حیرت انگیز تھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے شروع ہونے والا یہ واقعہ زور پکڑتا گیا اور سچویشن اتنی ورس ہو گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہم ایک یونیورسل ٹروتھ ہمیشہ ٹریننگ میں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی ایک ٹائم پر غلط ہوتی ہیں جو اکٹھی ہو کر حادثے کا باعث بنتی ہیں۔ اس روز اس کیپٹن نے بھی مجھے یہی کچھ سنایا۔ کیپٹن نے مجھے بتایا کہ جب وہ اسلام آباد سے 30 میل دور تھے تو کو پائلٹ نے PIA کے آپریشنز سے بات کرنے کے لیے دوسری فریکوینسی سلیکٹ کی۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے واپس ریڈار کی فریکوینسی سلیکٹ کرنی تھی، لیکن جب اس نے ریڈار کی فریکوینسی سلیکٹ کرنا چاہی تو غلطی سے کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی سلیکٹ کر لی۔ بقول کیپٹن اس نے اپنے کو پائلٹ کو کہا کہ بڑی خاموشی لگ رہی ہے، کسی کال کی آواز نہیں آ رہی۔ اس پر کو پائلٹ نے کہا ٹریفک اتنی نہیں ہے اس لیے خاموشی ہے، جبکہ وہ اس وقت ایک غلط فریکوینسی پر میری کال کا انتظار کرتے رہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے لوکلائزر لائن کراس کیوں کی۔ یہاں کیپٹن نے مجھے بتایا کہ جب وہ لوکلائزر پہنچنے والے تھے اس وقت ان کے ایکوپمنٹ پر فلیگ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوکلائزر ایکوپمنٹ میں فالٹ آ گیا۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت انہوں نے لوکلائزر کراس کر لیا۔ تو یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو کر اس واقعے کا سبب بنی۔ کیپٹن نے کہا کہ جب ہمیں کنٹرول ٹاور سے کال آئی اس نے ہمیں ارجنسی کے ساتھ فوراً چینج کرنے کو کہا تو میں نے کو پائلٹ سے کہا آج مارے گئے۔ کیپٹن نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ بفضل تعالیٰ میرے بروقت ایکشنز نے اور ٹھنڈے دماغ نے ہمیں ایک بڑے حادثے سے بچا لیا الحمدللہ۔ وہ بہت دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی کی کہ ان کے خلاف رپورٹ نہ لکھی جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں نے انہیں خدا حافظ کہا۔ ہائی ٹیک ایئر کرافٹ تجربہ کار کرو کے ہونے کے باوجود کیا ہونے والا تھا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو اگر ہو سکے تو لائک اور شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔